وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المؤمن الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار شب بدل ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم کنج نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امین بلا اجازت آ جائے، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کرے، ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ملتا ہے بس خدا کو یاد کرنے سے، سکون دل کو ملتا ہے بس خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ سن لو، اللہ ہی کی ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ غافل یعنی غفلت ایک ایسا ملحق مرض ہے جو اچھا اور تندرست انسان کو بیکار اور بیمار بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ملت کے نوجوانوں ذرا سوچے تو صحیح کہ غفلت جو ہے ایک ایسا ملحق مرض ہے جو اچھا اور تندرست انسان کو بیکار اور بیمار بنا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غفلت انسان جو ہے دولت اور نعمت سے محروم رہتا ہے۔ جو انسان غافل یعنی غفلت برتتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور دولت سے جو ہے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غافل انسان جو ہے ایک دوسرے کو یعنی جس کو رب تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے، پھر وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر دیکھیں تو ہر چیز سے ہم غفلت ہیں، ہر چیز سے ہم غفلت برتتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیجیے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ اگر سکون گھر میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گی۔ اگر آپ سکون محل میں تلاش کریں گے تو سکون آپ کو محل میں نہیں ملے گی۔ اگر آپ سکون مال و دولت میں تلاش کریں گے تو مال و دولت میں آپ کو سکون نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے بے بانگ دوہل قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر سکون ہے تو وہ اللہ کے ذکر ہی میں ہے، اگر سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، غفلت میں سکون نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، اس لیے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سڑکوں پر پتھریں کھائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک صوبہ ابی طالب میں جو ہے تو گھاس ابال کر کے کھائے، اس لیے کیا کہ جب میرے امتی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو وہ میری سنت سے غافل رہے، میرے امتی کے سامنے جب میرا بیان کیا جائے،
ہمارا پیغام ان کو سنایا جائے تو کیا اس پیغام سے وہ دور بھاگے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات بھر ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیے، اس قدر آپ نے یاد کیا کہ پیر سوج جاتے تھے، اس کے بعد بھی آج ہم انسان رب کی یاد سے غافل ہیں۔ نبی کا جو پیغام ہے، نبی نے جو میسیج ہمیں دیا، ہم اس سے غافل ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کہ آپ کے اندر سب سے بڑی حسرت کیا تھی، یعنی آپ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑی حسرت کیا ہے، یعنی سب سے بڑی افسوس والی چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، اس شخص کے استاد جواب دیتے ہیں کہ سب سے بڑی حسرت کی چیز اگر میرے نزدیک ہے تو وہ غفلت ہے۔ اللہ اکبر! میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا سوچے صحیح کہ غفلت جو ہے کتنی بری چیز ہے۔ کوئی اچھا چیز کا نام غفلت نہیں ہے۔ غفلت آپ کو رب سے دور کر دے گا، غفلت آپ کو رسول اللہ سے دور کر دے گا، غفلت آپ کو مسجدوں سے دور کر دے گا، غفلت ہر نیک چیزوں سے جو آپ کو دور کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے برائیوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی غفلت سے توبہ کیجیے، اور غفلت سے دور ہونے کے لیے کوئی تعویذ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے توبہ کیجیے، رب کی بارگاہ میں گر جائیے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یقیناً جب آپ اپنی غفلت سے توبہ کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کسی نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی نے ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یقیناً یاد رکھے، ذوالنون مصری کے جیسا ہم اور آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ ذوالنون مصری سے جیسا، ان کے جیسا ہم عبادت نہیں کر سکتے، ان کے جیسا ہم ریاضت نہیں کر سکتے۔ ذوالنون مصری نے جیسی عبادت کی رات اور دن رب تبارک و تعالیٰ کو ایک کر کے راضی کرنے کی کوشش کی، ہم اور آپ اس طرح سے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ہم رب کو یاد نہیں کر سکتے جس طریقے سے ذوالنون مصری نے کی۔ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ذوالنون مصری جواب دیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور کہا کہ اے جھوٹے دعوے دارو، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور میری یاد سے غافل رہا۔ تو نے جو ہے میری محبت کا دعویٰ کیا۔ ہر انسان دعوے دار ہے، ہر انسان یہی دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کی محبت دلوں میں ہے، میں خدا کو ایک مانتا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی میں عبادت کرتا ہوں، لیکن وہ زبان سے تو بول رہے ہیں آپ، لیکن عمل کہاں کر رہے ہیں؟ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ مجھے کہ رب اپنے سامنے، رب جو ہے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ جھوٹے دعوے دارو، تم نے تو میری محبت کا دعویٰ کیا لیکن میرے یاد سے غافل رہا۔ آج وہی حال ہمارا ہے، ہم جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں رب سے، جھوٹے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رب کی یاد سے غافل ہیں۔ اگر ہم سچی وعدہ بھی کرتے ہیں تو بھی رب کی یاد سے غافل ہیں۔ آج دیکھیں مسجد ویران ہے، ہم بے چین ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں، ہم آج سکون جو ہے شہروں میں اور مارکیٹوں میں جا کر کے تلاش کر رہے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں جا کر کے تلاش کر رہے ہیں۔ بتائیے کہاں سے آپ کو سکون ملے گا؟ اگر سکون ملے گا تو وہ واحد چیز ہے جو رب نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں مطمئن ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، اللہ کے ذکر سے آپ غافل رہیں گے تو بلائیں آئیں گی۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، صرف انسان ہی نہیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔
पाकी बोलता है, किसकी पाकी बोलता है? रब की, जो कुछ आसमानों में और ज़मीनों में है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि यार जब हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करता है तो फिर हमारी कानों में आवाज़ क्यों नहीं आती, मैं उसकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी वो सोच ही रहा था कि उसको पेशाब की हाजत हुई। तो उसको पेशाब की हाजत हुई, जैसे वो पेशाब करने के लिए आगे बढ़ा और लोटे में पानी लिया और जैसे ऊपर हाथ को किया, जैसे पानी के लोटे को लिया तो उससे अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आने लगी। कहिए सुभान अल्लाह। उससे अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आने लगी। अब वो सबसे बड़ा हैरान हुआ, यार मैं क्या करूँ, अब मैं पेशाब खाने में इस पानी को कैसे लेकर के जा सकता हूँ, इससे तो अल्लाह अल्लाह की सदाएँ आ रही है। भला जिस पानी से अल्लाह की सदाएँ आए उस पानी को मैं पेशाब खाने में कैसे लेकर के जा सकता हूँ। अच्छा एक काम करके पानी को रख देते, मिट्टी के ढेले को ले लेंगे। अब मिट्टी के ढेला लेते हैं, इसी से इस्तिंजा कर लेंगे। वह शख्स मिट्टी के ढेले को हाथ में लिया, उस मिट्टी के ढेले से भी अल्लाह अल्लाह की सदाएँ आने लगी और उसकी जो है तो परेशानियाँ बढ़ गई। अब किस चीज़ से जो है तो अल्लाह की पाकी बयान करी, अब किस चीज़ से जो है अब हम इस्तिंजा करें, इस मिट्टी से भी अल्लाह की आवाज़ें आ रही है, अब इस मिट्टी को भी मैं इस्तिंजा खाने में नहीं ले जा सकता। अब वो और परेशान हो गया, रब की बारगाह में किया कि मौला क्या बात है, बात समझ में नहीं आ रही है। तो रहमत खुदावंदी की जानिब से आवाज़ आई कि मेरे नेक बंदे कुछ समझ में आई, मेरे नेक बंदे कुछ समझ में आई। ये आवाज़ मैं तुमसे इसलिए पिन्हा रखा, ये आवाज़ इसलिए तुम्हारे कानों में मैं नहीं आने देता ताकि तुम्हारा कारोबार न रुक जाए, तुम्हारा काम न रुके, इसीलिए जो है तो ये आवाज़ें तुम्हारी कानों में नहीं आती। और यकीनन याद रखिए, जब उसके कानों में पानी के अंदर से अल्लाह की आवाज़ें आई तो उसका पेशाब रुका कि नहीं रुका। फिर मिट्टी का ढेला लिया, मिट्टी के ढेले को भी उसने उठाया, उससे भी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आई तो उसका भी काम रुका कि नहीं रुका, यकीनन रुका। जब उस बंदे को रब की जानिब से जवाब मिला तो वो सर सजदे में रखा और कहा परवरदिगार माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे मालूम नहीं था। तो यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हर चीज़ में रब तबारक व तआला की मसलिहत है कि कौन चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। रातों दिन एक करने के बाद कोई चीज़ अगर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मेरे लिए बेहतर था, रब ने हमें अता किया। और रातों दिन एक करने के बाद अगर किसी चीज़ से हम महरूम रहते हैं तो भी रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए रब तबारक व तआला ने मुझे अता नहीं किया। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन और आसमान में है सब अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करता है। हज़रत अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि एक मेंढक अल्लाह की याद में मशगूल था, अल्लाह को याद कर रहा था। अल्लाह के नबी उससे पूछे, गालिबन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या कोई नबी का जिक्र है, मेरे ज़हन से बात निकल रही है अभी। तो अल्लाह के कोई एक नबी थे जो उससे पूछा कि तुम कब से, ए मेंढक ये बता कि तू कब से इस जिक्र में मशगूल हो, कब से रब तबारक व तआला की इस तरह से इबादत करते हो। तो उस मेंढक ने जवाब दिया कि 70 साल हो गया है, मैं अल्लाह के नबी 70 साल से अल्लाह की याद में मशगूल हूँ। कोई एक लम्हा भी नहीं ऐसा रहा है कि 70 साल के अंदर जो मैं अल्लाह की याद से गाफिल हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस इंसान से वो मेंढक अच्छा है जो अल्लाह तबारक व तआला को सुबह शाम याद तो कर रहा है। उस इंसान से वो मेंढक अच्छा है जो कम से कम रब को याद तो कर रहा है। लेकिन हम है जो एक मेंढक से भी बेकार है कि रब को हम याद नहीं कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक रब को याद नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेंगे, दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, कामयाबी नहीं मिलेंगी। अगर कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं तो रब को याद कीजिए। यकीनन जो दिल की उजड़ी हुई बस्ती जो गुनाहों से आपने इसको भर लिया है, इससे जो है तो अपनी बस्ती को आबाद कीजिए, यकीनन सुकून मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, वरना फिर दर दर की ठोकरें खाते रहना पड़ेगा। अब देखिए, हजरत अब्दुर रहमान सफूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स ने एक जो है परिंदा तोहफे में भेजा।
اب دیکھیے آپ کو اس واقعہ سے پتہ چلے گا کہ جب انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے یا کوئی پرندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو کس قدر وہ آزاد رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو کس قدر وہ بڑا مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو جب سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پرندہ کسی شخص نے بھیجا تو آپ نے اس پرندے کو لیا اور پنجرے میں قید کر دیا۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں پرندہ رہتا ہے جس کو ہم قید کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے قید کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ ارے واہ کیا بات ہے، اس کو تو ہم نے اچھا ہمارے گھر میں انہوں نے جو ہے تو جگہ بنا لی، ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کاش اگر ان کے دلوں سے پوچھتے تو آپ کو پتہ چلتا آپ نے اس کو قید کر کے رکھا ہے، آزاد نہیں رکھا۔ اس سے اگر پوچھو کہ آپ تو قید رہنا آپ کو اچھا ہے آزاد رہنا، تو ہر کسی کی چاہے انسان ہو یا پرندہ ہو یا جانور ہو، اس سے یہی آوازیں آئیں گی، صدائیں آئیں گی کہ ہمیں آزادی زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں قید کر کے رکھ دیا پنجرے میں، جو ہے حضرت جنید بغدادی جی نے اس پرندے کو قید کر دیا۔ کچھ لمحہ کچھ مدت گزرنے کے بعد بڑی منت اور سماجت اس پرندے نے حضرت جنید بغدادی سے کی اور کہنے لگا کہ جنید آپ تو اپنے دوستوں سے بڑی آزادی کے ساتھ مل رہے ہیں اور ان کی ملاقات کا آپ لطف اٹھا رہے ہیں، اور ہم کو قید کر کے رکھے ہیں، ہم کو قید کر کے رکھے ہیں۔ اتنا سننا تھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرندے کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ پرندہ آزاد ہو گیا۔ اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا ہے جنید، جب تک پرندہ جانور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، وہ آباد رہتا ہے، یعنی وہ آزاد رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ قید کر لیا جاتا ہے۔ اے جنید، میں صرف ایک مرتبہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا تو میں شکاری کے ہاتھ آ گیا اور شکاری نے مجھے اپنے شکار میں لے لیا۔ صرف ایک دن جو ہے، ایک لمحہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو مجھ کو قید کر لیا گیا، جس کی سزا جو ہے 23 سالوں تک مجھے قید کر کے رکھا گیا۔ اے جنید، آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہوں گا، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی کو گواہ بنایا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اب سوچو تو صحیح ذرا، جو پرندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جس انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم انسان رب تبارک و تعالیٰ کو دن میں کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے رب کو تو یاد کر رہے ہیں، کب یاد کر رہے ہیں؟ جمعہ کے دن بھی تو ہم اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان آج اس قدر ذکر الہی سے غافل ہے کہ اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں، جو کہ کتابوں میں کہا گیا ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں میں آئے اور انسان اگر باتوں میں مشغول ہے تو ڈر ہے کہ جب مرے گا تو مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارا دل جو ہے خوف خدا سے اس قدر خالی ہو چکا ہے کہ چاہے اذان کی آوازیں آئے یا ہمارے سامنے جہنم کا عذاب آئے، ہمیں بس دنیا ہی دنیا حاصل کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے ہماری۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج مسجدوں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، آواز باہر تک آ رہی ہے، ایک تو خود گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں کی آوازیں باہر آ کر کے اس گناہوں کا پرچار بھی گویا کہ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے انسان ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مسجد سے اذان کی آوازیں آ رہی ہے، لوگ جو ہے باہر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، لوگ آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں اور پھر کہتے ہیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ کہاں سے سکون ملے؟ آپ نے دیکھا وہ پرندہ، اس پرندے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ پرندے نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے میں رب کی یاد سے غافل ہوا تو قید کر لیا گیا، اور جس رب نے ہمیں آپ کو سب کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا،
ہم اس رب کی یاد سے غافل رہیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ یہ تو خدا کا شکر منائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے جو تو ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے اوپر جب کچھ آزمائشیں آتی ہیں تو ہم اس آزمائشوں کو جو ہے تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ اگر اپنا عذاب نازل کر دے تو ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اہل بلا کو دیکھو تو اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بلا کون ہے؟ اہل بلا، بلا والے کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر الہی سے غافل ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہی اہل بلا ہے۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی کر دی، بتا دیا کہ اہل بلا کون ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بلا والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، بلا والوں کے ساتھ راتیں گزارنی ہے، بلا والوں کے ساتھ دن بھر بھاگنا ہے، یا اس سے بچنا ہے۔ پیارے آقا نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا۔ پیارے آقا نے فرما دیا کہ اہل بلا جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ اہل بلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نقل فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ روزانہ، وہ پرندہ اس کے بعد وہ تو اڑ گیا، وہ پرندہ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ کے ہمراہ آپ کے دسترخوان میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ اور آگے کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ پرندہ زمین پہ گرا اور اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک کوئی چیز اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ کی یاد کر رہی ہوتی ہے، اس وقت تک وہ انسان زندہ ہے، اس وقت تک وہ چیز ہرا بھرا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس وقت تک درخت نہیں کاٹے جاتے جب تک وہ اللہ کی یاد کر رہی ہوتی ہے، اس وقت تک جو ہے کوئی انسان بلا مصیبت میں نہیں گرفتار ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نمازی اور نیک آدمی تھا، ایک نیک نمازی اور اچھا آدمی تھا جن کا شمار بڑے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان کی عیادت کے لیے گیا، ان کی طبیعت علیل ہو چکی تھی، جب میں عیادت کے لیے گیا تو وہ رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ میں نے پوچھا شیخ آپ دنیا پر رو رہے ہیں، آپ جو ہے دنیا پر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دنیا پر رو نہیں رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی سجدے ہوئے وہ غفلت کی حالت میں ہوئے، اور جتنے بھی میں نے سجدے زمین سے اٹھائے، یعنی اپنی پیشانیوں کو اٹھایا، وہ غفلت کی حالت میں کیا، اور آج جب مر رہا ہوں تو غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں، جو سجدہ غفلت کی حالت میں کی جائے اس سجدے میں لذت نہیں ملتا، جو عبادت غفلت میں کی جائے اس عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ تو اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے تو خلوص اخلاص کے ساتھ آئے، دنیا کو چھوڑ دیں، جتنی دیر خدا کی عبادت کریں، جتنی دیر یاد الہی میں مشغول رہیں تو خلوص اور اخلاص کے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو چین سکون چاہیے تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ میرا موضوع ہی یہی تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے دلوں سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، پوری چاہے کتنے بڑا ڈاکٹر کے پاس، کتنے بڑا حکیم کے پاس، کتنے بڑا جو کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے پاس کیوں نہ چلے جائیے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا۔
تو اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کیجیے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی خامی لگ سکے تو اس میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب العزت واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادانے کی سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اندر آ کر کی جگہ لے لیجیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔